بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے معزز سامعین اور ناظرین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ پاک نے انہیں مٹی سے بنایا اور پھر مٹی کے اس پتلے میں روح پھونک دی۔ اس کے بعد ان کی بیوی اور سب انسانوں کی ماں حضرت حوا پیدا ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اور تمہاری بیوی اطمینان کے ساتھ جنت میں رہا کرو۔ جنت میں ان دونوں پر بس یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل نہ کھائیں۔ یہ حکم دراصل حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی آزمائش کے لیے تھا کہ اللہ پاک کا حکم یاد رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے نزدیک جانے سے انہیں روکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے یہ بھول ہوئی تو اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ یہ بہت بڑی سزا تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اپنی بھول کے لیے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر وہ زمین پر ہی رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آباد ہونے کی یہ مختصر کہانی ہے، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جب وہ زمین پر رہنے لگے تو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے انسانوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے گئے۔ مثال کے طور پر جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے خوراک حاصل کرنا، کھیتی باڑی کر کے غلہ، پھل اور سبزیاں اگانا، کپڑا بن کر لباس تیار کرنا، آگ جلا کر کھانا پکانا وغیرہ۔ پھر بستیاں آباد ہوئیں، ان کا انتظام ٹھیک رکھنے کے لیے محکمے بنے اور انسان مل جل کر رہنے لگے۔ اس زمانے میں انسان کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، ٹھنڈ ڈھانپنے اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے معمولی لباس، اور رہنے کے لیے ایسے گھر جن میں بارش، آندھی، دھوپ اور سردی سے بچاؤ ہو سکے۔ بس یہی اس زمانے کے انسانوں کی ضرورتیں تھیں، اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ دشواری پیش نہ آتی تھی۔ پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہو ہی جاتی تھیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی تھی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی ضد اور لالچ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حابیل کے قتل کا خوفناک واقعہ ہو گیا تھا۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ انسانوں کے معاملات میں دخل نہ دیا جاتا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا کہ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، لڑیں جھگڑیں اور جھینا جھپٹی کر کے ایک دوسرے کا حق ماریں اور زمین میں فساد پھیلائیں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ تھی کہ انہیں اچھائی اور برائی کا فرق بتایا جائے، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے ایسے طریقے بتائے جائیں جن پر عمل کرنے سے ان بستیوں میں امن رہے اور کمزور سے کمزور انسان بھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ پاک کو کیونکہ انسان سے بہت پیار ہے، اور اس نے انسان کو اپنی ساری مخلوق کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے اس نے بالکل شروع ہی سے یہ انتظام کر دیا تھا کہ انسان اچھائی اور برائی کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لے، اور یہ جان لے کہ اس زمین پر امن اور خوشحالی کی زندگی کس طرح گزاری جا سکتی ہے۔ یہ کام اللہ پاک نے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے کیا۔ اللہ کے ان نیک اور بہت قابل مندوں نے برائی کے راستے پر چلنے والوں کو یہ بتایا کہ وہ برائی کے راستے پہ چلیں گے تو بہت نقصان اور سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ اسی طرح نیکی کی زندگی گزارنے والوں کو یہ خبر سنائی کہ اللہ پاک ان کے اچھے کاموں سے خوش ہوگا، اس کے نتیجے میں انہیں عزت ملے گی، وہ اس دنیا میں بہت اطمینان اور آرام سے زندگی بسر کریں گے، اور موت کے بعد جب دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں بھی انہیں بہت عزت اور شان حاصل ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات، قصے، کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نیا قصہ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود بھی خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔